بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 61 گفتگو تھی شرائط العوضین ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 61 گفتگو تھی شرائط العوضین ان میں بسم اللہ صرف فقہا کا فتویٰ یہ کہ بیچنا جائز نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ مقتضی من موجود ہے اور معنی مفقود ہے، اور معنی کو روایات نہیں ہے تاکہ ہم کہیں جی بیچنا جائز ہے. البتہ مقابلے میں دو روایتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو یہ بیان فرماتی ہیں کہ بیچنا جائز ہے. ان میں سے ایک روایت کل پڑھی تھی اور ایک روایت آج پڑھے ہیں، اور ان دونوں کا جواب پیش کریں گے کہ لذا دلیل جواز کا جواب کی جو روایت ہے وہ بھی آج ذکر ہوگا. الصورۃ الرابعہ یکون بیع الوقف انفع واعد للموقوف علیہم. وقف کا بیچنا اس صورت میں جائز ہے کہ جب زیادہ نفع مند ہو موقوف علیہم کے لیے. تو اس سلسلے میں آج دوسری خبر پڑھ رہے ہیں کہ والخبر المروی عن الاحتجاج، وہ روایت کے جو احتجاج تبرسی سے روایت کی گئی ہے کہ جناب ہمیری نے قاتب الى صاحب الزمان سلام اللہ علیہ وجعلنی اللہ فداہ کہ انہ روی عن الصادق علیہ السلام خبر معصور. جناب ہمری سوال میں لکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کی جانب سے ایک معصور خبر نقل کی گئی ہے، اور وہ خبر یہ کہ ان الوقف اذا کان علی قوم باعینہم واعقابہم، کہ اگر وقف افراد پہ اس طرح ہو کہ بطن موجود اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی وقف ہو تو پھر کیا فاجتمع اہل الوقف، اور اہل وقف نے اجتماع کر لیا ہے، تمام راضی ہو گئے علی بیعہ اس کی بیع پہ، نیز وقان ذالک اصلح، اور بیچنا ان کے لیے اچھا بھی ہے اصلح بھی ہے، تو لہم ان یبیعوا ہو، تو اس خبر میں یہ ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو سوال جہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں وہ جہاں تک اس خبر کو ان کے نزدیک مورث تھا کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے جناب ہمری کے نزدیک، ان کا سوال جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ پوچھتے ہیں فہل یجوز ان یشترى من بعضهم ان لم یجتمع كلهم على البيع ام لا یجوز، کہ اگر ان میں سے بعض راضی ہوں اور بعض راضی نہ ہوں تو جو بعض راضی ہیں ان کی جانب سے بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. الا ان یجتمع كلهم على ذلك، مگر یہ کہ تمام راضی ہو جائے تو تب ان بعض کی طرف سے بیچنا جائز ہے. تو سوال اس میں ہے. دوسرا سوال وان الوقف الذي لا يجوز، بالآخر وہ کون سا وقف ہے کہ جس کا بیچنا جائز نہیں بصورت کلی، انہوں نے ایک سوال کیا ہے. فاجاب علیہ السلام، تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ جس میں دونوں کا جواب موجود ہے اس مکاتبہ میں، اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعہ، اگر وقف مسلمین پہ ہے. محشی نے ذکر کیا کہ لفظ امام ذہن اشتباہ ہے کیونکہ سوال مسلمین کے حوالے سے تھا، لذا وہ فرماتے کہ اذا کان وقف علی المسلمین فلا یجوز بیعہ، اگر وقف کا تعلق تمام مسلمین کے ساتھ ہو تو بیچنا جائز نہیں کیونکہ وقف عام بن جائے گا. اور وَإِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، دیکھیں یہ بھی کرینہ اس بات کا کہ ادھر مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا اور ادھر مسلمین فرمایا، نہ کہ امام مسلمین. اگر مسلمانوں میں سے بعض پہ وقف کیا گیا جن وقف خاص ہو تو پھر فَلْيَبِعْ كُلُّكُم مِّمَّا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مجتمعین و متفرقین، تو ان گروہ میں سے ہر گروہ جو اس کی بیع پہ قدرت رکھتا ہے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. مجتمعین یعنی تمام اجتماع کر لیں کہ بھی ہم اس حصے کو بیچ رہے ہیں، و متفرقین جانا ان میں سے بعض کہتے ہیں جی بیچنا، بعض کہتے ہیں نہیں اپنے حصے کو ہم نہیں بیچنا چاہتے، تو جو اپنے حصے کو بیچنا چاہتے ہیں وہ بیچ سکتے ہیں، اکٹھا بھی بیچ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے بھی بیچ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو فرماتے ہیں یہ روایت جناب ہمری دلت علی جواز البیع، جواز بیع پہ دلیل ہے. اما فی خصوص ما ذکرہ الراوی،
یا تو صرف ان موارد میں جن کو جناب راوی نے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کون البے اسلح، اس صورت میں کہ جب بے ان کے لیے اسلحہ ہو تو جناب فرماتے بیچنا جائز ہے۔ وَإِمَّا مُطْلَقًا، یا نہ اگرچہ اصلا نہ بھی ہو تب بھی بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے جو جواب عطا فرمایا وہ بصورت عمومی تھا، بناء علی عموم الجواب، کہ جواب بصورت عموم تھا، اس میں اصلیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ مطلقاً اس کو ہم مقید کر سکتے ہیں، لیکن مقید بالاسلح، اس کو مقید کیا گیا اسلحہ کے ساتھ۔ کیوں؟ لمفہوم روایت جعفر، کہ جو جناب جعفر بن حنان کی روایت کے مفہوم سے یہی نکل رہا تھا۔ تو خلاصہ دونوں صورتوں میں اگر بے اسلحہ ہو باقی رکھنے کی نسبت تو بیچنا جائز ہے۔ اسی طرح اس روایت کا حمل ہم ایک دوسرے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ کما انہ یمکن حمل و اعتبار رضا الکل فی روایت جعفر علی صورت بے تمام الوقف، کہ یہ جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام راضی ہو جائیں، کہ جو جعفر بن حنان کی روایت میں آتا، دو روایتیں ہیں نا، پہلے ہم نے جناب جعفر بن حنان کی روایت ذکر کی تھی، اب مکاتب حمیری کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو روایت جعفر بن حنان میں بیان یہ کیا گیا تھا کہ تمام راضی ہوں تب بیچنا جائز ہے، تو فرماتے اس میں تصرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کہیں تمام کی رضایت اس صورت میں ہے کہ جب بیع تمام الوقف ہو، تمام وقف کو جب بیع کیا جا رہا ہو تو پھر تمام کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس روایت میں مجتمعین اور متفرقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ لا اعتبار فی بیع کل واحد، نہ یہ کہ تمام کا راضی ہونا اس صورت میں بھی معتبر ہے کہ جب ہر ایک علیحدہ علیحدہ اس کو بیچ رہا ہو، مثلا زید اپنے حصے کو بیچ رہا ہے تو اس پہ تمام کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تمام کی تمام وقف کو بیچا جا رہا ہو تو پھر تمام افراد کا راضی رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ بقرینۃ روایت الاحتجاج، فرماتے ہیں یہ اس قرینے کی بنیاد پہ ہے کہ جو احتجاج تبرسی، یعنی یہ روایت مکاتبہ حمیری کہ جس میں فرمایا گیا مجتمعین و متفرقین، اس قرینے کی بنیاد پہ۔ نیز ویؤید المطلب، یہ جو مطلب ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ جواز بیع ہے اسلحہ کی صورت میں، اس مطلب کی تائید ایک اور روایت بھی کر رہی ہے کہ جو انشاءاللہ 10ویں صورت میں بیان کریں گے، جناب علی بن مہذیار کی روایت کہ جو وہاں پہ آ رہی ہے، اس کا صادر اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ اگر بے اسلحہ ہو تو بیچنا جائز ہے، اور وہ کیا ہے کہ روایت ابن مہذیار علی بن مہذیار العاتیہ کہ جو انشاءاللہ صورت دہم میں ذکر کریں گے، لبیع حصۃ زیت الامام علیہ السلام من الوقف، کہ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ آئے امام کے حصے کو بیچنا جائز ہے تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ انی فلانا آمرو، میں نے فلاں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہمارا حصہ بیچ کے ہم تک اس کی قیمت پہنچا دے، تو پس کیا ہے اس صورت میں فرماتے ہیں بیچنا جائز ہے۔ اب اس روایت کا جواب تو پہلے جعفر بن حنان کی روایت کا جواب پیش کریں گے اور اس کے بعد حمیر کی روایت کا۔ تو فرماتے ہیں والجواب اما ان روایت جعفر بن حنان کی روایت کے جواب کہ فبأنها انما تدل علی الجواز مع حاجۃ الموقوف علیہم، فرماتے وہ بصورت مطلق دلالت نہیں کر رہے جواز بیع پہ، بلکہ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب موقوف علیہم کو حاجت ہو، نیز لا لمجرد کون البیع انفع، نہ یہ کہ بیع انفع ہو، بنابراً دو شرطیں ہو جائیں گی، نمبر 1 حاجت ہو، نمبر 2 انفع ہو، بنابراً جواز بیع مشروط ہے اس روایت میں بالامرین، 2 امروں کے ساتھ، اور 2 امر کیا ہیں؟ نمبر 1 بیع انفع ہو، نمبر 2 حاجت ہو۔ تو اس صورت میں فرماتے یہ 2 امر کما تقدم عن ظاہر النزہ، نزہۃ الناظر میں ہم نے یہ عبارت نقل کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اذا کان لهم حاجت شدیدہ، کہ جب ان کو شدید حاجت ہو اور بے اسلحہ ہو تو تب بیچنا جائز ہے۔ پس یہ روایت بھی ان 2 روایتوں کو دو شرطوں کو ذکر کر رہی ہے۔ اسی طرح وسیجی الکلام فی ھذا القول، اس قول میں مزید بھی گفتگو آ جائے گی۔ اسی طرح فرماتے بل یمکن ان یقال، یہ کہنا بھی ممکن ہے
کہ ان المراد بکون البیع خیرا لہم، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر بیع ان کے لیے اچھی ہے، خیر ہے، تو خیر سے کیا مراد ہے؟ مطلق النفع، خیر سے مراد مطلق نفع الذی جو لاحظہ الفاعل لیکون منشأ ارادتہ، کہ خود بیچنے والا دیکھ رہا ہے کہ بالآخر ان کو نفع حاصل ہوگا، یہ زیادہ مفید ہے ان کے لیے، تو پس وہ ارادہ فاعل کا منشا ہے اس کے بیچنے کا، کیونکہ خیر ہے ان کے لیے، تو بنابراین فلیس مراد الامام علیہ السلام بیان و اعتبار ذالک تعبدا، پر یہاں پہ جو جناب فرما رہے کہ بیع ان کے لیے خیر ہو تو اس خیر سے مراد بصورت تعبدی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ واقعاً کیا ہے؟ چونکہ اچھائی ہے ان کے لیے بیچنا جائز ہے، بل المراد بیان الواقع، بلکہ مراد وہ بیان واقع ہے کہ الذی فرضہ السائل، کہ جس کو سائل نے فرض کیا ہے، یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحۃ، یعنی کوئی امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر امر واقع ایسے ہی ہے کہ ان کے اندر ان کے لیے مصلحت موجود ہے، فی بیعہ، اس کی بیع کرنے میں اجازت، پھر صحیح ہے، کما یقالو، مثلا اس طرح کہا جاتا ہے کہ اذا اردت البیع ورأیتہ اصلح من ترک فبیع، جیسے کہا جاتا ہے بھئی اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا بیع کرنا ترک کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے، فبیع، تب آپ بیچیں، لیکن فرماتے ہیں یہ احتمال اگرچہ آ سکتا ہے اس روایت سے، لیکن فقہا میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ ایک شخص واحد اپنی ثواب دید پہ کہ اس کو اس میں بیچنے میں ہی نفع نظر آ رہا ہے وہ بیچ دے، فرماتے ہیں ھذا مما لا یقول به احد، اس کے بارے میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے اس میں خیر سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ خیر سے مراد رفع حاجت ہے، کہ جناب ہمجری نے کہ بعض والی روایت میں وہ مسائل ذکر کی ہیں، وَيَحْتَمِلْ أَيْضًا أَنْ يُرَادْ مِنَ الْخَيْرِ خصوص رفع الحاجہ، خیر سے مراد خصوصی طور پہ اس صورت میں کہ جب ان کی حاجت کو ختم کر سکتی ہو بیع، تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے، کہ التی فرض سائل، کہ وہ حاجت کہ جس کو سائل نے فرض کیا تھا، کہ اذا کان لہم حاجت شدیدہ، اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو شدید حاجت ہے بیچنے کی، تو پس مراد یہ ہے کہ خیر ان کی حاجت کو رفع کرنا، یعنی بیچنے کی صورت میں ان کو خیر کیا حاصل ہوگا کہ ان کی حاجت رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پس خیر کے دو معنی کیے گئے، ایک خیر سے مراد رفع الحاجت ہے، اور ایک خیر سے مراد نظر بائع میں خیر ہے، تو نظر بائع میں خیر ہونا فرماتے اس کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، لیکن اگر خیر سے مراد خصوص سے رفع حاجت ہو تو یہ جیسا کہ باقی روایات میں بھی آ رہا ہے تو ممکن ہے خیر سے یہ مراد ہو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید گفتگو درس نمبر اور سبق نمبر 62 میں کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔